الكرام والسامعين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ آئیے ہم سب مل کر سب سے پہلے اپنے آقا نامدار مدینے کے تاجدار، غریبوں کے غمگسار، ہم سب کے آقا و داتا حضور سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود السلام کی ڈالیاں پیش کر لیں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہی سربلند رہو گے اگر تم ایمان والے، اگر تمہارے اندر ایمان و یقین کا چراغ روشن ہے اور تمہارا ایمان مضبوط ہے تو تم کامیابیوں سے اور کامرانیوں سے ہمکنار ہوتے رہو گے۔ آج کی یہ محفل عقیدہ مسنونہ کے مناسبت سے سجائی گئی ہے۔ ہماری پہچان، ہماری تہذیب اسلامی کلچر ہے، لیکن آج حالات یہ ہیں کہ ہم اپنی پہچان کھو رہے ہیں، اپنے شعار کو ہم کھو رہے ہیں، اپنی علامتوں کو ہم لاشعوری میں یا شعور کے ساتھ ہی ہم چھوڑ رہے ہیں اور غیروں کے کلچر اور غیروں کی تہذیب کو اپنا رہے ہیں، حالانکہ ہماری تہذیب سب سے پیاری تہذیب ہے۔ ہم دوسرے کی تہذیبوں سے اور دوسروں کے رنگ و روغن کو دیکھ کر ہم مرعوب ہو جاتے ہیں اور اس سے ہم متاثر ہو جاتے ہیں، لیکن رب تبارک و تعالی نے ہمیں اسلام جو مذہب عطا کیا ہے، جو دین عطا کیا ہے، اس سے بہتر طریقہ اور بہتر تہذیب کوئی تہذیب نہیں ہو سکتی ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ہم اپنی تہذیبوں کو چھوڑ رہے ہیں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا ایمان کامل نہیں ہے، ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہے، ہمارے اندر ایمانی کمزوری ہے۔ حالانکہ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم ایمان والے ہو، تم کامل الایمان والے ہو تو تم سربلند رہو گے، لیکن آج حالات یہ ہیں کہ ہم مارے پھر رہے ہیں، ہم دوسروں سے مرعوب ہوتے جا رہے ہیں اور دوسرے لوگ ہماری تہذیبوں پر کیچڑ اچھال کر، ہمارے شعار پر کیچڑ اچھال کر ہمیں مرعوب کر رہے ہیں اور ہمیں اپنی تہذیب و ثقافت سے پیچھے ہٹا رہے ہیں، اور دوسروں کو دیکھیں کہ وہ اپنی تہذیب سے قریب ہو رہے ہیں، وہ اپنی صدیوں پرانی تہذیب و روایات کو زندہ کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنی شریعت سے وہ بہانے سے اور طرح طرح کے پروپیگنڈا کر کے دور کر رہے ہیں، اور انہیں دیکھیں کہ وہ اپنی پرانی روایتوں کو زندہ کر رہے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی روایتوں پر قائم رہیں، ہم اپنی تہذیب پر قائم رہیں، ہم اپنی ثقافت پر قائم رہیں۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ آج پوری دنیا میں مغربی تہذیب غالب ہے۔ کیوں ہے ایسا؟ اس لیے ہے کہ مغربوں نے اور اہل مغرب نے اپنی تہذیب کو نہیں چھوڑا، اپنی ثقافت کو نہیں چھوڑا۔ جہاں بھی رہے، جس حال میں رہے، جس ملک میں رہے، وہ اپنی تہذیب اور اپنی ثقافت کو، اپنے تمدن کو انہوں نے بھلایا نہیں، بلکہ دوسروں کو اس سے قریب کر دیا۔ آج ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے تقاریب کو دوسرے انداز میں کرتے ہیں، دوسرا رنگ و روغن دے دیتے ہیں اسے، اور غیروں کی تقلید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اتنا زیادہ اس میں خرچ کر دیتے ہیں کہ جو ہمیں اسلام نے سکھایا اس کام کو کریں تو اتنے ہی خرچ میں ہمارا وہ کام ہو جائے گا، بہترین طریقے سے ہو جائے گا۔ ہمارے یہاں بچے ہوتے ہیں تو ہم ان کا عقیقہ جلدی نہیں کرتے۔ مسئلے ایسے آتے ہیں کہ شادی بیاہ ہو جاتی ہے، اس کے بعد بھی سوال کرتے ہیں حضرت میری والدہ کا عقیقہ نہیں ہوا ہے، ہم اپنی طرف سے کر سکتے ہیں؟
کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب اس دنیا سے گزر چکے ہیں، کیا ان کا عقیقہ کر سکتے ہیں؟ حالانکہ عقیقہ ہے کیا؟ عقیقہ یہ ہے کہ رب تبارک و تعالی نے اولاد کی صورت میں جو نعمت عطا کی ہے اسی کے شکرانے میں جانور کو ذبح کرنا، یہی عقیقہ ہے۔ اولاد کی جو نعمت ملتی ہے اس کے شکرانے میں جانور کو ذبح کرنا، اور سنت طریقہ یہ ہے کہ 7ویں دن ہی عقیقہ کر لیا جائے۔ اگر استطاعت ہو تو 7ویں دن عقیقہ کر لیا جائے، ورنہ 14ویں دن کر لیا جائے، ورنہ 21ویں دن کر لیا جائے، اور کوشش یہ کی جائے کہ جب تک وہ اس کے بچپنے ہی کی حالت میں اس کے بچپنے کی حالت میں جو ہے عقیقہ کر لیا جائے، ورنہ جب بھی عقیقہ کریں گے تو عقیقہ ہو ہی جائے گا۔ لیکن اس میں اس بات کا خیال رکھیں کہ 7ویں دن کا خیال رکھیں۔ اگر کوئی بچہ جمعہ کے دن پیدا ہوا تو اس کا عقیقہ 7واں دن جمعرات کو ہوگا، تو زندگی میں جب بھی کریں تو 7ویں کا لحاظ کرتے ہوئے اس کا عقیقہ کیا جائے۔ اب اسی طرح ختنہ ہوتا ہے ہمارے یہاں، ختنہ مسنونہ سنت جسے کہتے ہیں، اس میں بھی دعوتوں کا انتظام کرتے ہیں، اپنے محلے والوں کو کھلاتے ہیں۔ حالانکہ اگر چاہیں تو اسی سنت میں عقیقہ کی سنت کو بھی آپ شامل کر سکتے ہیں، اور اس طور پر کہ جو جانور لایا گیا، جو گوشت کا انتظام کیا گیا، اسی میں عقیقے کی نیت سے اسے ذبح کر دیا جائے۔ اب دونوں دعوتیں ایک ساتھ ہو جائیں گی، عقیقہ مسنونہ بھی ہو جائے گا، ختنہ مسنونہ بھی ہو جائے گا۔ اور پھر جو ہے ہم اپنے بچوں کا جو ہے برتھ ڈے مناتے ہیں، سالگرہ کرتے ہیں، تو ہم یہ کیوں نہیں کرتے کہ ہم اپنے بچے کا عقیقہ کر لیں؟ عقیقہ یہ نبی کریم علیہ السلام کی ایسی سنت ہے، آپ نے فرمایا کہ اپنے بچوں سے، اپنے اولاد سے ضرر کو، تکلیف کو دور کرو عقیقہ کر کے۔ عقیقہ کر کے اس سے تکلیف کو، اس سے ضرر کو دور کرو۔ تو عقیقہ یہ بچے کے حق میں بہت بہتر ہوتا ہے، اس کے نیک ہونے کے لیے، اس کے صالح ہونے کے لیے، اور اس کی کامیابی کے لیے۔ اس لیے ہمیں جو ہے عقیقہ کو وقت پر کر لینا چاہیے، ورنہ عقیقہ جب بھی کریں گے عقیقہ ہو جائے گا۔ اور ابھی کسی نے ہم سے پوچھا تھا کہ حضرت والدین کا انتقال ہو جائے تو اس کی طرف سے عقیقہ کر سکتے ہیں؟ تو انتقال ہونے کے بعد عقیقہ نہیں ہو سکتا، عقیقہ زندوں کا ہوا کرتا ہے۔ ہاں، اگر اولاد اپنے ماں باپ کی طرف سے کرنا چاہیں، ان کا عقیقہ نہیں ہوا تھا، تو اولاد اپنے ماں باپ کا عقیقہ کر سکتے ہیں، یہ ان پر احسان ہوگا۔ اسی طرح شوہر اگر اپنی بیوی کا عقیقہ کرنا چاہے، بیوی کا عقیقہ نہیں ہوا ہے تو شوہر بھی اپنے بیوی کا عقیقہ کر سکتا ہے، یہ اس کی طرف سے احسان ہوگا۔ لیکن عقیقہ کرنا یہ باپ کا حق ہے، اولاد کا یہ باپ کا حق ہے کہ باپ جو ہے اپنے اولاد کا عقیقہ کرے، ورنہ دادا بھی کر سکتا ہے، نانا بھی کر سکتا ہے، چچا بھی کر سکتا ہے، عقیقہ ہو جائے گا۔ یہ چند مسائل میں نے بیان کیے۔ اب دیکھیں کہ ہم مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں، اور آج حالات یہ ہے کہ ہم جو ہے اپنے ایمان سے اور اپنے دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ حالات تھوڑے سے خراب ہوتے ہیں، ہمارے اندر تزلزل پیدا ہو جاتا ہے، ہم گھبرا جاتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ایمان والوں کا شیوا کیا رہا ہے۔ ایمان والے ہر مشکل حالات میں اور ہر خطرناک ماحول میں وہ اپنے ایمان پر ڈٹے رہتے تھے، قائم رہتے تھے، اس سے ایک انچ پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ اور یہ مذہب اسلام جو آج واویلا مچایا جاتا ہے کہ یہ 1400 سال پرانا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ مذہب اسلام تو حضرت آدم علیہ السلام ہی سے مذہب اسلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام شروع ہی سے ایک خدا کی عبادت اور ایک خدا کو ماننے کا حکم دیتا ہے، اور یہ کلمہ تمام نبیوں کا رہا ہے۔ یہ کوئی نیا مذہب 1400 سالہ پرانا مذہب نہیں ہے، بلکہ یہ سب سے پہلا مذہب یہی ہے۔ سب سے پہلا مذہب اور آخری مذہب بھی مذہب اسلامی ہے۔ ہاں، انبیاء کرام آئے، رسولان اعظام آئے، ان کی شریعتیں الگ الگ تھیں، ان کے احکامات الگ الگ تھے، لیکن مذہب اسلام یہی مذہب اسلام تھا۔ تو بنی اسرائیل
جو انبیاء بنی اسرائیل ہوتے ہیں ان کی قوموں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، تو ان کی قوم میں ایک بادشاہ گزرا ہے اور وہ بادشاہ خدا ہونے کا وہ دعویٰ کیا کرتا تھا اور اپنے عوام پر، اپنے رعایا پر بہت زیادہ ظلم و ستم کرتا اور کہتا کہ مجھے خدا مانو۔ اس دور میں ایک بہت بڑا جادوگر تھا جو لوگوں کو جادو سکھایا کرتا تھا۔ جب وہ مرنے لگا تو اس نے بادشاہ کو کہنا بھیجایا کہ میری موت آنے والی ہے، میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، کسی کو میرے پاس بھیج دو، کسی بچے کو، تاکہ میں اسے جادو سکھا دوں۔ بادشاہ نے ایک بچے کو اس کے بعد بھیجنا شروع کر دیا، لیکن وہ بچہ جب جادوگر کے پاس جادو سیکھنے جاتا تو راستے میں ایک راہب ملا کرتا تھا جو عیسائیوں کا عالم ہوتا تھا، ایک راہب ملا کرتا تھا، اس کے پاس بیٹھ جاتا اور اس سے کچھ دین کی باتیں سیکھتا، اس کے بعد جو ہے جادوگر کے پاس جاتا۔ یہ اس کی روٹین بن گئی کہ پہلے وہ عالم کے پاس رکتا، اس کے بعد جادوگر کے پاس جاتا۔ جب جادوگر پوچھتا تم اتنے لیٹ کیوں آئے تو وہ کہتا گھر سے میں لیٹ سے آیا ہوں، گھر سے میں لیٹ سے نکلا تھا۔ اور جب گھر لیٹ سے پہنچتا تو وہ گھر میں یہ کہہ دیتا کہ وہ جادوگر نے مجھے لیٹ سے چھوڑا تھا۔ ایک دن کا واقعہ یہ ہوا کہ اس کے دل میں اس عالم کی باتیں سرایت کرنے لگی اور وہ دین اسلام سے قریب ہونے لگا۔ ایک دن جب وہ جادوگر کے پاس جا رہا تھا اور تو دیکھتا ہے کہ راستے میں ایک بہت بڑا جانور ہے جو راستے کو پورا بلاک کر کے ہے، پورا روکے ہوئے ہے۔ وہ جانور بہت خطرناک ہے، کسی طرح وہ ہٹ نہیں رہا ہے۔ تو اس نے اپنے دل میں یہ سوچ لیا کہ آج بہترین موقع ہے کہ میں یہ جانچ سکوں کہ یہ عالم حق پر ہے یا یہ جادوگر حق پر ہے۔ اور اس نے ایک پتھر اٹھایا اور کہا اپنے دل میں کہ میں اس رب کے نام سے یہ پتھر پھینکتا ہوں جس رب اور جس اللہ کی تعلیم یہ عالم دیتا ہے، اگر عالم حق ہوگا تو اس پتھر کی وجہ سے وہ جانور ہٹ جائے گا، ورنہ وہ جانور نہیں ہٹے گا۔ وہ اس بات کو سوچ کر پتھر اٹھاتا ہے اور پھینک کر جانور کو مارتا ہے، وہ جانور وہاں سے ہٹ جاتا ہے اور وہ راستہ صاف ہو جاتا ہے اور لوگ آنا جانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس کے دل میں بہت خوشی پیدا ہوئی اور وہ اس عالم کے پاس پہنچا اور اس نے پورا واقعہ سنایا کہ راستے میں ایک بہت بڑا جانور تھا جسے میں نے پتھر سے مار کر ہٹا دیا ہے۔ جب راہب نے یہ بات سنی اور وہ راہب، وہ عالم کوئی عام عالم نہیں تھا بلکہ وہ بھی ایک برگزیدہ اللہ تعالیٰ کا بندہ تھا، اس عالم نے کہا کہ اے بچے، تمہارا معاملہ تو مجھ سے بڑھ چکا ہے، تم تو مجھ سے آگے بڑھ چکے ہو، تمہارا مقام تو مجھ سے اونچا ہو چکا ہے، لیکن یہ بات کسی کو مت بتانا کہ تمہارے ساتھ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا اور تم مجھ سے ملنے آتے ہو۔ چنانچہ اور اس راہب نے یہ بھی کہا کہ تم تو مستجاب الدعوات ہو گئے ہو۔ چنانچہ اس بچے نے جو ہے اپنے جادوگر کے پاس جانا چھوڑ دیا اور اس بچے کی شہرت ہونے لگی، یہاں تک کہ وہ بچہ جو ہے جو بیماروں کو ٹھیک کر دیتا تھا، مادرزاد اندھوں کو ٹھیک کر دیتا تھا اور وہ جو ہے کوڑ کی بیماریوں والوں کو ٹھیک کر دیتا تھا۔ لوگ اس کے پاس آتے، دعا کراتے اور وہ دعا کرتا، لوگ ٹھیک ہو جایا کرتے تھے۔ یہ اس کی شہرت اتنی ہوئی کہ بادشاہ کا جو وزیر تھا وہاں تک یہ بات پہنچی۔ وزیر اندھا تھا، اس نے سوچا اگر ایسی بات ہے تو میں بھی اس بچے سے ملتا ہوں۔ چنانچہ وہ وزیر کو اس بچے سے ملا اور کہا کہ اے بچے، مجھے بھی اچھا کر دے۔ تو بچے نے کیا ہی پیارا جواب دیا کہ میں اچھا نہیں کرتا ہوں، اللہ اچھا کرتا ہے، اللہ تمہیں شفا دے گا، میں دعا کروں گا۔ چنانچہ وہ بچہ دعا کرتا ہے تو اس وزیر کی آنکھیں سلامت ہو جاتی ہیں، بینائی والی ہو جاتی ہیں۔ دوسرے دن وہ وزیر بادشاہ کے دربار میں پہنچتا ہے۔ جب وہ پہنچتا ہے تو بادشاہ دیکھ کر چوکنا ہو جاتا ہے، حیران رہ جاتا ہے کہ اس وزیر کو کیا ہوا کہ اس کی آنکھیں سلامت ہو گئی ہیں، اس کی آنکھیں یہ تو دیکھنے لگا ہے۔ وہ بادشاہ جو ہے اس وزیر سے پوچھتا ہے کہ اے وزیر، تو سچ سچ بتا، یہ تمہاری آنکھیں واپس کیسے آئی؟ تو وہ وزیر کہتا ہے میری آنکھیں میرے رب نے واپس کر دیا ہے۔ تو وہ بادشاہ کہتا ہے کہ کیا میرے علاوہ بھی تمہارا کوئی رب ہے؟ کیا میرے علاوہ بھی تمہارا کوئی معبود ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں ہاں وہی معبود ہے جو میرا
بھی معبود ہے، میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، ساری کائنات کا رب ہے۔ وہ بادشاہ اس پر زور و زبردستی کرنے لگا اور کہنے لگا تم سچ سچ بتاؤ یہ کس کی بدولت ایسا ہوا ہے، یہاں تک کہ اسے بہت اذیت دی گئی، بہت تکلیفیں دی گئی اس وزیر کو۔ آخر کار جو ہے اس وزیر نے اس بچے کا ایڈریس بتا دیا، اس کا نام لے لیا۔ آخر کار اس وزیر کو اس بادشاہ نے آرا منگوایا اور اس وزیر کو چیر دیا بیچ سے۔ لیکن اس وزیر کا ایمان اللہ پر کیسا پختہ تھا کہ وہ اس وزیر نے اپنی جان جا رہی ہے اور وہ آرے سے چیرا جا رہا ہے، پھر بھی وہ اپنے ایمان سے ڈگمگایا نہیں، وہ اللہ پر کامل ایمان رکھے رہا اور اپنی جان خدا کے سپرد کر دی۔ چنانچہ جب اس بچے کا پتہ چلا تو اس بادشاہ نے بچے کو بلایا اور کہا کہ اے بچے، تم ایسا کس طرح کرتے ہو کہ تم لوگوں کو اچھا کر دیتے ہو، تم بلائیوں کو واپس کر دیتے ہو، تمہیں یہ بات کہاں سے ملی ہے، تم نے یہ کیسے سیکھا ہے؟ اور اس بچے پر بہت زور و زبردستی کیا گیا۔ بچے نے اس راہب کا پتہ بتا دیا اور اس راہب کو، اس عالم کو بھی بادشاہ نے بلایا، اسے بھی کہا کہ تم مجھے رب مان لے۔ اس عالم کا ایمان بھی اللہ پر پختہ تھا اور اس عالم کو بھی اس نے بادشاہ نے جو ہے اسے بیچ سے چیر دیا، لیکن وہ اپنے ایمان سے پھرا نہیں، وہ اپنے ایمان پر اٹل اور قائم رہا۔ آخر کار بادشاہ نے بچے سے کہا کہ تو جو ہے اپنے دین سے پھر جا، تو مجھے رب مان لے ورنہ میں تجھے سخت سزائیں دوں گا۔ آخر کار بچہ جو ہے اپنے دین سے نہیں پھرتا ہے اور بچہ جو ہے ایمان پر قائم رہتا ہے۔ بادشاہ جو ہے فوجوں کے حوالے کر دیتا ہے اس بچے کو اور فوجوں سے کہہ دیتا ہے کہ جاؤ اسے پہاڑی پر لے جاؤ اور وہاں لے جا کر اسے نیچے دھکیل دو تاکہ یہ بچہ مر جائے۔ لیکن جب فوج اسے لے جاتی ہے تو پہاڑ پر زلزلہ آتا ہے، ساری فوج، تمام فوجیں جو ہے گر کر مر جاتی ہیں، لیکن وہ بچہ صحیح سلامت بادشاہ کے پاس واپس آ جاتا ہے۔ بادشاہ دیکھ کر یہ حیران رہ جاتا ہے کہ آخر یہ کیسا ہوا۔ پھر وہ دوسرے سپاہیوں کو ان کے حوالے اس بچے کو کر دیتا ہے اور کہتا ہے جاؤ اسے ناؤ میں بیٹھا کر دریا میں لے جاؤ اور بیچ دریا میں جب پہنچو تو اس بچے کو تم وہاں پر اسے پانی میں ڈال دینا۔ لیکن جب سپاہی اسے دریا میں لے جاتے ہیں تو اس ناؤ میں جو ہے سوراخ ہو جاتا ہے، کشتی پلٹ جاتی ہے اور سارے سپاہی مارے جاتے ہیں، لیکن وہ بچہ صحیح سلامت پھر واپس آ جاتا ہے۔ آخر کار وہ بچہ خود ہی بادشاہ سے کہہ دیتا ہے کہ اے بادشاہ، میں تمہارے مارنے سے نہیں مروں گا، تم کتنی ہی کوششیں کر لو، میں مرنے والا نہیں ہوں جب تک مجھے اللہ نہ مارے، اور اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ سارے لوگوں کو ایک بڑے میدان میں جمع کرو اور پھر مجھے سولی دے دو، اور مجھے سولی دینے کے بعد میری کنپٹی میں بسم اللہ رب الغلام کہہ کر تم تیر چلاؤ اور وہ تیر میرے کنپٹی میں لگے، تبھی میری موت واقع ہوگی۔ چنانچہ اس بادشاہ کو اس بچے کی اس بات پر یقین تو ہو گیا، لیکن اس بات پر یقین نہیں ہوا کہ ساری کائنات کا رب ایک ہے، ساری کائنات کا خالق و مالک ایک ہے، ہمارا اور اس بچے کا سب کا رب ایک ہے۔ اس بات پر اسے یقین نہیں ہوا، لیکن اس بات پر یقین ہو گیا کہ اس نے جو مرنے کا اور جو قتل ہونے کا طریقہ بتایا ہے یہ صحیح طریقہ بتایا ہے۔ چنانچہ سارے لوگوں کو بادشاہ نے ایک بڑے میدان میں جمع کیا اور اس بچے کو سولوں پر چڑھا دی، اور پھر بادشاہ نے جو ہے تیر سے نشانہ لگایا اور کہا بسم اللہ رب الغلام، بسم اللہ رب الغلام، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بچے کے رب کے نام سے میں اسے مار رہا ہوں۔ تو اس نے کہا بسم اللہ رب الغلام، اتنا کہہ کر اس نے تیر چلایا اور وہ تیر اس بچے کے کن پٹی میں جا کر لگی اور وہ بچہ پھر شہید ہو گیا۔ جب یہ منظر سارے مجمع کے لوگوں نے دیکھا، تو زیادہ تر لوگ، اکثر و بیشتر لوگ، پورا مجمع یہ کہہ اٹھا آمنت باللہ، آمنت برب الغلام، آمنت باللہ رب الغلام، کہ ہم سارے لوگوں نے اس بچے کے رب پر ایمان لے آئے، ہم سارے لوگ اس بچے کے رب پر ایمان لا چکے ہیں، ہم سارے لوگ ایمان والے ہو چکے ہیں۔ جب بادشاہ نے دیکھا تو وہ تو ہکا بکا رہ گیا، اس کی ساری پلاننگ چوپٹ ہو گئی، اور پھر اس نے یہ کہا کہ جب اس نے سارے لوگوں کو جو ایمان لا چکے تھے اس نے
سارے لوگوں کو اب عذاب دینے کے لیے، سزا دینے کے لیے اس نے ارادہ کر لیا اور بہت بڑا خندق کھدوایا، بہت بڑا گڑھا کھدوایا اور اس میں آگے بھڑکائی گئی اور سارے لوگوں کو کہا گیا کہ تم جس رب پر ایمان لائے ہو اس ایمان سے پھر جاؤ اور مجھے رب مان لو، ورنہ میں تم سب لوگوں کو اس آگ کے گڈھے میں ڈال دوں گا، اس آگ کے گڈھے میں تم سب کو جلا دوں گا۔ لیکن جتنے لوگ ایمان لائے تھے وہ اپنے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹے بلکہ ایک ایک کر کر اس گڈھے میں کودتے گئے اور ایمان سے پیچھے نہ ہٹے، یہاں تک کہ ایک ایسی عورت آئی جس کے گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ اس ماں کو جو ہے اپنے چھوٹے سے بچے پر پیار آ گیا اور وہ تھوڑا سا جھجک گئی، تھوڑا سا تردد اس کے اندر آ گیا، تو رب تبارک و تعالی نے اس بچے کے منہ میں بولنے والی زبان دے دی۔ وہ بچہ بول پڑا، اے ماں تو کیا جھجکتی ہے، تو کیا تردد کرتی ہے، جس پر تم ایمان لائی ہے وہی سب کا مالک و خالق ہے، وہی سب کا رب ہے، تو کسی بات کی فکر نہ کر بلکہ تم اس آگ میں کود جا، یہ دیکھنے میں آگ ہے لیکن اس پار جنت کی نہریں ہیں، جنت کے باغات ہیں۔ جب یہ بات اس بچے نے کہا تو وہ ماں بھی اس آگ کے خندق میں کود جاتی ہے اور اپنے ایمان کو محفوظ اور سلامتی کے ساتھ لے جاتی ہے۔ یہ تھے ایمان والے جو کیسے ہی حالات آ جائیں، جان دینے پڑے لیکن اپنے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ اس لیے ہم سب پر ضروری ہے کہ آج جو بھی ارتداد کی لہریں چل رہی ہیں وہ کسی طرح بھی ہماری بچیوں کو بہکائے جا رہے ہیں، ہمیں ان کے بہکاوے میں نہیں آنا ہے، ہمیں ان کے جھانسے میں نہیں آنا ہے اور ہمیں ان کے دکھاوے والے محبت میں اور ان کے ہمدردیوں میں نہیں آنا ہے، بلکہ ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنا ہے، ہمیں اپنے دین کی فکر کرنا ہے، ہمیں اپنی شریعت کی فکر کرنا ہے، کیونکہ اسی میں ہم سب کی نجات ہے اور ہم سب کی کامیابی اور کامرانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔